کہ مرد شادیاں کرنا چھوڑ دیں گے جب دیکھیں گے نا وسیم کی بیگم بھی بھاگ گئی. بھائی یہ والے وسیم نے جو بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ غفار صاحب بھی بھاگ گئے ان کی بیگم بھی. تو جب یہ سوسائٹی میں زیادہ چلے گا تو مرد کہے گا بھائی ریزرو رہو, نہ بچے پیدا کرو اور نہ اس کو پراپرٹیاں دو, نہ ان کے نام مکان کرو, کسی بھی وقت ٹاٹا کر کے جا سکتی ہے. کیونکہ قاضی خلیل الرحمان اہل حدیث وہ محقق, مفتی طارق مسعود تو اندھا مقلد, فتویٰ مقلدوں کا نہیں چلتا, محققین کا چلتا ہے. حافظ زبیر صاحب تو بہت ہی براڈ مائنڈیڈ, بہت اچھے اخلاق کے, ان کا بھی یہی فتویٰ ہے, محقق ہیں کہ بھئی عورت کورٹ سے جب چاہے کھلا لے سکتی ہے. وہ اتنا تکلف کرتے ہیں کہ ہاں گناہ ہوگا, ہاں گناہ ہوگا. نہیں بھائی صرف گناہ نہیں ہوگا, اس کو رائٹ ہی نہیں ہے. اس آیت کا کیا مطلب ہوا؟ او بیدہ عقدۃ النکاح, نکاح کی چابی کس کے ہاتھ میں ہے؟ مرد کے ہاتھ میں. اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ میں نے دلائل کے تو اس میں انبار لگائے ہیں جو میں نے کلپ ریکارڈ کروایا اس پہ, وہ دوبارہ سن لیں. تو فقہ حنبلی میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو خیر ہم کہاں سے کہاں نکل لیے. تو اسلام میں عورت آتی اپنی مرضی سے, میرے بھائی جاتی کس کی مرضی سے ہے؟ میاں کی مرضی سے, تبھی تو ہی از کالڈ میاں. اچھا اس میں بھی حافظ صاحب نے کہہ دیا وہ بخاری کی حدیث جس میں خلا کا کیس ہے, اس میں نبی نے شوہر کو بلا کے کہا ان کو طلاق دو. یہ طلاق کے الفاظ شاذ ہیں. ایک طرف آپ صبح شام کہتے ہیں بخاری کی حدیث ہے متفق علیہ صحیح ہے, اب آپ کہہ رہے ہیں یہ الفاظ کیا ہیں؟ شاذ ہیں. فرض کر لو یہ شاذ بھی ہیں, تو باقی الفاظ میں خلی سبیلہا, ان کے شوہر کو نبی کہہ رہے ہیں ان کا راستہ چھوڑ دو, فارقھا, ان کو جدا کر دو. تو شوہر کو یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ نبی کہہ دیتے کہ صحابیہ سے میں نے تمہیں خلا دے دیا ہے, شوہر دے نہ دے تم جاؤ اپنے گھر, ختم. باقی خلا اور طلاق کے احکام میں کچھ فرق ہیں بعض ائمہ کے نزدیک. جیسے امام احمد بن حنبل کے نزدیک خلا میں عدت 1 حیض ہے, جمہور کے نزدیک عدت 3 حیض ہے. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ تو ایک الگ بحث ہے کہ 1 حیض ہے یا 3 حیض ہے. لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ شوہر کی مرضی کے بغیر خلا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اس پہ چاروں امام متفق ہیں, اس پہ قرآن بھی ہے, حدیث بھی ہے. اور علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ عورت فدیہ دے گی, ایسے جان چھڑائے گی جیسے کوئی قیدی فدیہ دے کے جان چھڑاتا ہے. انہوں نے تو قیدی کا لفظ استعمال کیا, تو کیا قیدی کے لیے ٹھیک ہے کہ جیل میں پیسے پکڑائے اور ٹاٹا کر کے نکل جائے؟ اس پہ ہو سکتا ہے کوئی سیکولر لبرل لوگ کہیں کہ اچھا اس کا مطلب عورت قید میں ہوتی ہے مرد کی. بھائی قید کی 2 قسمیں ہوتی ہیں, ایک جیل والی قید اور ایک وہ قید جس میں عورت کو حقوق کا تحفظ ملتا ہے. اگر عورت یہ قید میں نہیں آتی نا تو مرد پھر اس سے وفا بھی نہیں کرے گا, مرد پھر اس پہ خرچہ بھی نہیں کرے گا, باؤنڈ ہوتی ہے وہ, باؤنڈ. تو یہ جو تشبیہ دی ہے نا ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہ یہ قید کہ وہ جیسے قیدی فدیہ دیتے ہیں, تو یہ تشبیہ اس لیے دی ہے کہ جب وہ شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو پھر وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہے؟ اسیروں کی طرح سمجھتی ہے, قیدیوں کی طرح سمجھتی ہے, اس کو محبت نہیں ہے. تو پھر وہ پیسے دے کے جان چھڑا لے اور شوہر یعنی فدیہ دے. فدیہ کا لفظ بتا رہا ہے, یہ جانبین کا معاہدہ ہوگا. تو ابن تیمیہ کی بھی یہی رائے ہے اور سارے فقہا کی, چاروں اماموں کی یہی رائے ہے, امام احمد بن حنبل کی بھی یہ رائے ہے کہ یک طرفہ خلا نہیں ہوتا, یہ 2 طرفہ ایگریمنٹ ہے یہ. خیر تو اور پھر عجیب بات ہے, اگر ہم اس خلا کو مان لیں تو مرد کے لیے جان چھڑانا مشکل ہو گیا, عورت کے لیے آسان ہو گیا. صحیح ہے نا. مرد کے لیے جان چھڑانا کیسے مشکل؟ وہ حالت حیض میں طلاق نہیں دے سکتا, وہ پاکی کے ایام میں دے گا, ہم بستری بھی نہ کی ہو, 1 طلاق دے گا اور اس سے نکاح ختم نہیں ہوگا, رجوع کا حق ہوگا, اگلے طہر میں دوسری دے گا, تیسرے طہر میں تیسری دے گا. مرد کو تو اتنی پابندیاں لگا دیں جو مرد ہے, اور عورت پہ کیا ہے, جائے کیس کرے, اگلی پیشی میں اس کو پکے ڈھکے کاغذ مل جائیں.